آپ کو ایک بڑی خوبصورت حدیث سناتا ہوں. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان قریب جسے ان قریب دجال روندتا ہوا نہ جائے، جبکہ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے صفے باندھے پہرا دے رہے ہوں گے، لہٰذا وہ ایک دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر شہر مدینہ 3 مرتبہ لرزے گا تو اللہ عز و جل کفر و نفاق میں مبتلا ہر شخص کو وہاں سے نکال دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ 2 مبارک شہر وہ ہیں کہ جن میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. آئیے آج کچھ دجال کے بارے میں بھی جان لیں. یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ عجیب بات ہے جو قرب قیامت سے پہلے رونما ہونی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی دجال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے علاوہ وہ پوری زمین کا گشت کر لے گا، پوری زمین کا دورہ کر لے گا. وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو. اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا. ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی. جہاں جہاں وہ جائے گا باغ بھی ساتھ ہوگا، آگ بھی ساتھ ہوگی. فرمایا کہ جن کا نام اس نے جنت اور دوزخ رکھا ہوگا. اب جو حقیقتاً فرمایا کہ وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ حقیقتاً آرام کی جگہ ہوگی. اب وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی وہ جہنم میں ڈال دے گا. مردے زندہ کرے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ سبزے اگائے گی، آسمان سے پانی برسائے گا. اسی قسم کے بہت سے شعبدے یعنی نظر بندی والے یہ کام دکھائے گا. حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے. اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا. حرمین شریفین میں جب وہ جانا چاہے گا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ساری دنیا کا جب یہ دورہ کر لے گا، اب اس کا پلان یہ ہوگا، اب اس کا ارادہ یہ ہوگا کہ حرمین شریفین میں داخل ہو. اب ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے، مکے مدینے کی طرف نہیں جا سکے گا. پھر مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے وہ شہر سے باہر نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. رب کریم دجال کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی ہے مکہ پاک کی، بات ہو رہی ہے وہاں جانے کے شوق کی. آپ کے شوق میں مزید، ہم سب کے شوق میں مزید برکت ہو. ایک اور واقعہ سنتے ہیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 568 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت کے صفحہ 198 پر ہے کہ کتب مکہ مکرمہ حضرت مولانا عبدالحق الہ آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی ہند کے باشندے اور جلیل القدر عالم دین تھے. 40 سال سے زائد مکہ شریف میں رہائش اختیار کیے رہے. ہر سال ضرور حج کرتے. ایک سال زمانہ حج میں آپ بہت بیمار ہو. اب ذوالحجہ کی 9 تاریخ آ گئی، حج کا دن آ گیا. اپنے شاگردوں سے کہا مجھے حرم شریف میں لے چلو، اٹھا کر لے چلو. طبیعت خراب ہے، آپ کو آ کے آپ کے شاگرد اٹھا کر حرم پاک لے گئے اور کعبہ شریف کے سامنے بٹھا دیا. آپ ذرا غور کریں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، کھڑے نہیں ہوا جا رہا، اٹھا کر کعبے کے سامنے بٹھا دیا. آپ نے زمزم شریف منگوایا اور پیا اور اللہ سے دعا کیا اللہ مجھے حج سے محروم نہ رکھنا. اسی وقت مولا تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفات شریف چلے گئے اور حج بھی ادا کر دیا. دکھا ہے برس تو حرم کی بہاریں، دکھا ہے برس تو حرم کی بہاریں، تو مکہ مدینہ دکھایا الہی، پھر مکہ مدینہ دکھایا الہی. دیکھیے تو صحیح 40 سال تک ہر سال حج کرتے رہے. بیماری میں ہمت جواب دے گئی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا حج سے محروم نہ کرنا. آج ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا جب تک زندہ رہیں ہر سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما. شرف ہے برس حج کا پاؤں خدا، شرف ہر برس حج کا پاؤں خدا، چلے
چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی چلے طیبہ پھر قافلہ یا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ پیروں میں طاقت نہیں ہے، ہمت جواب دے گئی ہے، مگر عزم جوان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی التجا ہے کہ مولا پھر حج کرنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی شوق حرم عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ جانے کی تڑپ نصیب کرے۔ اب زمزم کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں، کیا مبارک پانی ہے، اللہ بار بار مکہ پاک جانا نصیب بھی کرے۔ آپ نے تبرکاً زمزم تو اپنے وطن میں پیا ہوگا، مگر خدا کی قسم جب کعبہ مشرفہ آنکھوں کے سامنے ہو، ہاتھ میں زمزم کا پیالہ ہو، اس وقت جو زمزم پینے کا لطف ہے، آنکھیں کعبے کو دیکھ رہی ہوں، رب کی بارگاہ میں التجا ہو رہی ہو اور بندہ وہ مقدس پانی پیتا ہے۔ اے اللہ، آج اس اجتماع کے صدقے ہمیں جلدی جلدی کعبے کی زیارت عطا فرما اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں زمزم پینا نصیب فرما۔ ارے ہمیں کیوں زمزم سے پیار ہے، ہمارا یہ جی کیوں چاہتا ہے کہ ہم بار بار زمزم پیئیں، یہ کوئی اور وجہ نہیں۔ ہاں ہاں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پانی کے فضائل ایسے بیان کیے۔ سنو سنو، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آب زمزم ہر اس مقصد کے لیے ہے، اس مقصد کے لیے اسے پیا جائے۔ اگر تم اسے شفا کی غرض سے پیو گے، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ اگر تم اسے پناہ حاصل کرنے کے لیے پیو گے، اللہ تمہیں پناہ عطا فرمائے گا۔ اگر تم اسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پیو گے، اللہ عز و جل تمہاری پیاس بجھا دے گا۔ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب آب زمزم پیتے تو کیا دعا کرتے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم دور ہیں مکے سے، مگر میرے مولا کوئی ایسا دل لکھ دے، مکہ پاک جا کر جی بھر کر کعبے کو دیکھ کر آب زمزم پینا نصیب ہو، اور آب زمزم اپنے وطن میں بھی پئیں تو خوب دعا کر کر التجا کر کے پئیں۔ کیا خوب شعر ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت نے اپنی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات میں مکہ پاک کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، سبحان اللہ، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور کعبے کے دیدار کی تڑپ کو بڑھاتے جائیے۔ مکے کو وہ شرف حاصل ہوا ہے کہ سب رسولوں کا افسر، رب کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے وہ مکہ مکرمہ ہی، میرے آقا کی ولادت گاہ مکہ پاک میں ہے۔ پیارے آقا نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز یہیں سے فرمایا۔ ہاں ہاں، یہی کعبہ مشرفہ ہے، یہی اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں کہیں بھی نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے والے کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، گویا مکے کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد الحرام یہی ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ آب زمزم کا کنواں، حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا مروہ وہیں تو موجود ہیں۔ میقات کے باہر سے آنے والے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت پانے کے لیے وہیں حاضر ہوتے ہیں۔ جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جائے امن پانے والا ہوگا۔ اس کا کچھ وقت یہاں گرمی پر صبر کر لینے والے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ارے واہ، ذرا سنو تو صحیح، مکہ پاک میں غار ہرا ہے جہاں میرے آقا پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ وہاں ہر موسم کے پھل ملتے ہیں۔ معراج اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے عظیم معجزات یہ دونوں مکہ مکرمہ میں ہوئے۔ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ وہی واقع ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یاد رکھے مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک کی عمر مبارک ظاہری حیات طیبہ 63 سال ہے، اور ان 63 سالوں میں سے 53 سال 53 ایئرز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک میں گزارے۔ گویا قدم قدم پر نبی پاک کی یادیں ہیں۔ میرے آقا کی ولادت وہی ہوئی، نبی پاک کا بچپن وہی گزرا، میرے آقا کی مبارک جوانی کے لمحات وہی گزرے۔ مکہ پاک کی گلیوں میں میرے آقا کی یادیں ہیں۔ ارے کیوں نہ اللہ کے بندے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی مکہ پاک سے سچی محبت کریں، کیوں نہ کعبے کو دیکھنے کو آنکھیں ترسیں، ایسا مقدس شہر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ بات ہوئی ہے مکے، ورنہ بات سچی یہ ہے
کہ اگر ساری رات ہی مکے کے فضائل بیان کیے جائیں، ساری رات ہی کعبے کے فضائل بیان کیے جائیں، بلکہ ایک رات کیا ہماری زندگی ختم ہو جائے، اس مبارک شہر کے فضائل ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ مگر چونکہ آج ایک ہی بیان میں دو مبارک شہروں کا تذکرہ کرنا ہے، تو اب چلیں بات کرتے ہیں اس شہر کی جس کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوبصورت بات کرتے ہیں۔ اے حاجیوں، حج کر لیا نا، اب کہاں جانا ہے؟ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی۔ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر۔ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی۔ حسن حج کر جس کا رستہ دل کے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں کوئی ایک ایسا شہر ہو تو بتا دیجئے جس کو دیکھنے کو کروڑوں آنکھیں اشک بار ہوں، ارے جس کو دیکھنے کو کروڑوں دل بے قرار ہوں، جس شہر کا نام لیا جائے تو دل مچل جائے۔ ارے کہیں مدینے جانے والا کوئی مسافر مل جائے تو اس کو سینے میں بسانے کا جی چاہتا ہے، بندہ ہاتھ اس کے آگے جوڑتا ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا۔ ارے دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں جس کی یاد میں دنیا کی ہزاروں زبانوں میں قصیدے لکھے گئے ہو۔ آج دنیا میں ہم کو ایک مقام دیکھیں، ایک بار دیکھ لیں، دو بار دیکھ لیں، چار بار دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں جناب اب چار بار دیکھ لیا، کچھ اور دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم مدینہ وہ شہر ہے جس کو ہزار بار دیکھ لیں جی نہیں بھرتا۔ جی بھرے بھی کیسے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ ہمیں کیوں محبت ہے مدینے سے؟ ارے میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب گناہگاروں کے پاس کوئی عمل نہیں جو آقا کو دکھا سکے، قیامت کے دن شفاعت کی خیرات طلب کر سکے۔ ہاں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان دل کو بڑی ڈھارس دیتا ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، پھر کیوں نہ مدینے جائے، نبی پاک کے روضے پر حاضری دے
اور شفاعت کی خیرات طلب کر لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی اور وجہ نہیں کہ مدینہ اچھا لگتا ہے، ارے مدینہ منورہ سے ہمیں کیوں لگاؤ ہے؟ ارے امیر اہل سنت اس بات کا بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، کیا خوب لکھتے ہیں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں مدینہ